بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، گزرے روز یعنی جمعہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی۔ پٹیشن دائر کی نیوی نے، اور جو پٹیشن یہ دائر کی کہ آئین پاکستان کے تحت فوجی جو ہمارے جوان ہیں وہ جان دینے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ پٹیشن کے جو نیوی نے دائر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے اس پٹیشن میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں یہ تو ضرور لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج یعنی بحریہ، فضائیہ اور جو آپ کی آرمی ہے، اس میں یہ آئین میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ یہ وطن کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم وطن کے لیے جان دیں۔ ہمارے فوجی جوان جب وطن کی سرحدوں پر جب کسی قسم کی جارحیت ہوتی ہے، کھلی جارحیت ہوتی ہے، تو ہمارے فوجی جوان جا کر اگلے مورچوں پر لڑتے ہیں۔ ہمارے فوجی جوان اپنی جان کا نذرانہ بھی دیتے ہیں، اور دشمن افواج جو جارحیت کرتی ہے اس کے فوجیوں کو وہ ہلاک بھی کرتے ہیں اور وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے فوجی جوان کرتے ہیں، لیکن آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ تھے الفاظ جو گزشتہ روز پٹیشن ایک دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں یہ نیوی نے یہ دائر کی، اس میں یہ لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آئین کی بات کریں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تشریح کی ہے آئین کی، اگر اس حوالے سے بات کریں تو ہمارے فوجی جوان جب سرحد پر جاتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ ہم اس کا دفاع تو کر سکتے ہیں ہمارے ملک کی سرحدوں کا، لیکن ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے کے پابند نہیں ہیں، تو پھر اس پر کیا کہیں گے؟ یہ پٹیشن دائر ناظرین اس لیے ہوئی کہ 7 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا تھا 45 صفحات پر، جو اسلام آباد نیوی سیلنگ کلب اور نیول فارم ہاؤس کے حوالے سے تھا۔ تو اس فیصلے کو لے کر، اس فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ لکھا تھا کہ جو نیوی سیلنگ کلب ہے جو راول جھیل کنارے کے بنا ہوا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اور نیول فارم ہاؤس جہاں بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں سمری ڈیم روڈ پر یہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک فارم ہاؤس کی قیمت جو اس وقت ہے وہ 5 سے 6 کروڑ روپے ہے۔ ایک فارم ہاؤس جو اس وقت سکہ رائج الوقت پاکستانی 5 سے 6 کروڑ روپے میں ایک فارم ہاؤس ہے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ سارے غیر قانونی ہے، اور انہوں نے سی ڈی اے کو حکم دیا تھا کہ آپ جا کر نیوی سیلنگ کلب کو مسمار کریں، اور جو نیول فارم ہاؤس ہیں انہیں وہ سیل کر کے انہیں اپنے اس کو انڈر لے لیں۔ لیکن اس اپیل کو لے کر، اس فیصلے کے خلاف نیوی کے سابق جو سربراہ تھے بحریہ کے ظفر محمود عباسی، وہ اس کو لے کر اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے۔ جب وہ انٹرا کورٹ اپیل میں گئے تو اس وقت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور رنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جب اپیل دائر کی تو انہوں نے اس پر اعتراضات لگا دیے تھے کہ جو بحریہ ہے وہ وزارت دفاع کے ماتحت ہے، وہ وزارت دفاع یہ جو پٹیشن دائر ہونی چاہیے یہ وزارت دفاع کے ماتحت آنی چاہیے، اس کے تھرو اس کی وساطت سے آنی چاہیے۔ تو پھر وہ گزشتہ روز وزارت دفاع نے، نیوی نے، بحریہ نے وزارت دفاع کے وساطت سے یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ اس پٹیشن میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے پہلے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے اصل میں اگر یہ بات ہے تو پھر اگر آئین کی بات کرتے ہیں کہ کہیں آئین میں یہ درج نہیں ہے کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں، جو مسلح افواج، تینوں مسلح افواج، فضائیہ، بحریہ اور ہماری جو بری فوج ہے، یہ وطن کی حفاظت کے لیے وہ جان بھی دیں، یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اگر آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آئین میں یہ بھی درج نہیں ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ فضائیہ ہو، وہ بحریہ ہو یا وہ بری ہو، وہ کسی کو اپنے نام سے کوئی ہوسٹنگ سوسائٹی لانچ کریں۔ آئین میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، اور آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آئین کو توڑتا ہے اس کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا بھی دی جاتی ہے، یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ مگر اگر آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر ایوب خان جو فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان تھے، انہوں نے
کون سے آئین کی جو ہے وہ اس کی پاسداری کی تھی. انہوں نے آئین کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہوئے، بلکہ ایون جب یحییٰ خان کے بعد ضیاء الحق آئے، انہوں نے طویل ترین پاکستان کے جو ہے وہ اس پر ڈکٹیٹرشپ انہوں نے رکھی، اور انہوں نے ان کے یہ الفاظ تھے آئین کے حوالے سے کہ آئین موم کی ناک ہے، میں جہاں چاہوں اس کو وہ اس کی طرف مروڑ دوں. یعنی کہ آئین موم کی ناک سے مراد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ہم ترامیم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مشرف جب آئے تو پھر انہوں نے کون سے آئین کی پاسداری کی. لیکن جب یہ پٹیشن دائر ہو رہی تھی تو ناظرین، جب ایک کیڈٹ کاکول میں جب حلف اٹھاتا ہے تو اس حلف کے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا. یہ تو اس کے حلف کی جو ہے وہ اس میں یہ الفاظ ہیں. لیکن عجیب و غریب قسم کی ایک بڑی دلچسپ انہوں نے کل گزرے روز یعنی جمعہ کو یہ پٹیشن دائر کی. لیکن ناظرین، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا 45 صفحات پر 7 جنوری کو، وہ لینڈ مارک فیصلہ تھا. اس میں یہ بھی لکھا تھا فیصلے میں، انہوں نے آئین کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور یہ انہوں نے لکھا تھا کہ آئین کی جو آرٹیکل 245 ہے اس کے تحت انہوں نے مسلح افواج کی جو ذمہ داریاں تھیں اس میں انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسلح افواج کی کیا ذمہ داریاں ہیں. وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو بحریہ کے سابق سربراہ ہیں ظفر محمود عباسی، ان کے خلاف فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے، اس کے تحت کارروائی کی جائے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا. تو جب اس کو لے کر جب وہ ظفر محمود عباسی اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں گئے تو اس وقت کے جو ڈویژن بینچ کے سربراہ تھے جسٹس عامر فاروق، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک وزارت دفاع کے توسط سے یہ فائل آنی چاہیے، کیونکہ جو ہماری افواج ہیں وہ بحریہ ہو، بری ہو یا فضائیہ ہو، وہ وزارت دفاع کے انڈر آتی ہیں. اور انہوں نے وفاقی کابینہ کے حوالے سے بھی اس میں ذکر کیا تھا کہ وفاق کہ جو ہے وہ یہ ادارے اس کے ماتحت ہیں، اس کے توسط سے آنی چاہیے. تو ناظرین، سپریم کورٹ پاکستان میں ایک امپیکس فیصلہ دیا تھا جو بڑا ہسٹوریکل فیصلہ ہے. اس میں انہوں نے وفاقی کابینہ جو وفاق ہے اس کی تشریح کی تھی. اس میں وفاقی کابینہ اور وزیر پاکستان کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ وہ وفاقی حکومت میں آتے ہیں، اس کے ماتحت یہ ادارے ہیں. اس حوالے سے پیر کے روز یعنی 31 جنوری کو اس کی سماعت دوبارہ ہونی ہے. اس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گا. ناظرین، آج آپ سے اور بھی باتیں کرنی تھی، لیکن اپنے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.